السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹ، میں اقبال صادق آپ کی اردو کا ٹیچر الازہر آن لائن کلاسز کی طرف سے مخاطب ہوں۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے اور یہ بھی امید کرتا ہوں کہ پچھلے لیکچر سے آپ نے بہت کچھ سیکھا ہوگا۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، آن لائن کلاسز کا سلسلہ مزید آگے لے جانے کے لیے میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ آپ سب کو معلوم ہے کہ پچھلے لیکچر میں ہم نے نظم آزادی کے 5 اشعار کی تشریحات کر چکے تھے۔ آج کی نئی کلاس کا سلسلہ ہم دوبارہ وہاں سے شروع کرنے جا رہے ہیں، اسی لیے آپ صفحہ نمبر 103 پر اپنی کتابیں ملاحظہ کیجیے۔ خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، خدا کے نام سے ہر چیز کا آغاز کرتا ہوں، اسی پہ فخر کرتا ہوں، اسی پہ ناز کرتا ہوں۔ ڈیئر اسٹوڈنٹ، صفحہ نمبر 103 پہ آج ہم اپنی نئی کلاس کا سلسلہ نظم آزادی کی 6 شعر سے شروع کرنے جا رہے ہیں۔ پہلے میں اس کو ریڈ آؤٹ کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ ہوں۔ شعر یہ ہے کہ تعجب ہے غلامی کی شبستانوں کی زینت ہے، تعجب ہے غلامی کی شبستانوں کی زینت ہے، کینچی ہے جو ہماری خون سے تصویر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ 7واں شعر کچھ یوں ہے: تحیر ہے کتاب اللہ زیبتا کی نسیاں ہے، تحیر ہے کتاب اللہ زیبتا کی نسیاں ہے، تعجب ہے کوئی کرتا نہیں تفسیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ آپ دیکھ رہے ہیں کہ بورڈ پہ میں لکھ چکا ہوں وہی حصہ نظم ہے اور وہی پرانا موضوع آزادی ہے۔ آج ہم اس کی پڑھائی اور تشریحات کرنے جائیں گے۔ بورڈ پہ میں اسی نظم کا 6واں اور 7واں شعر لکھ چکا ہوں۔ آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ پہ آپ کو نظر آ رہا ہے کہ یہ 6واں شعر ہے مطلوبہ نظم کی اور یہ 7واں شعر ہے۔ میں نے اس کو ایک بار ریڈ آؤٹ کر دیا، دوبارہ میں اس کو ریڈ آؤٹ کرنے جا رہا ہوں، ملاحظہ ہوں، اور ایک بار پھر آپ کو یہ یاد دہانی ہو جائے کہ نظم اور نثر پڑھنے میں کتنا فرق ہوتا ہے۔ نظم اور نثر جس طریقے سے ہم اس کو پروناؤنسیشن کرتے ہیں، جس طریقے سے ہم اس کو پڑھتے ہیں اور اس کے پڑھنے کا جو طریقہ ہوتا ہے وہ کچھ یوں ہوتا ہے۔ شعر ہے کہ تعجب ہے غلامی کی شبستانوں کی زینت ہے، تعجب ہے غلامی کی شبستانوں کی زینت ہے، کینچی ہے جو ہماری خون سی تصویر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ 7واں شعر ہے کہ تحیر ہے کتاب اللہ زیبتا کی نسیاں ہے، تحیر ہے کتاب اللہ زیبتا کی نسیاں ہے، تعجب ہے کوئی کرتا نہیں تفسیر آزادی، شہادت مستقل ایک سرخی تحریر آزادی۔ اب آپ دیکھ رہے ہیں کہ ان اشعار کے اندر جو معنی طلب الفاظ ہیں، یعنی وہ مشکل الفاظ جس کے ہم یہاں پہ آسان معنی لکھنے جا رہے ہیں، وہ میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ملاحظہ ہوں۔ 6 شعر کی مصرع اولیٰ میں یہاں پہ لفظ ہے تعجب، یعنی حیران ہو جانا، انسپائر ہو جانا، حیرت کی دریا میں ڈوب جانا، یعنی انگشت بدندان ہو جانا، اچنبھا ہو جانا۔ یہاں پہ لفظ ہے شبستان، یہ 2 الفاظ کا مجموعہ ہے، مرکب ہے۔ ایک ہے شب، دوسرا ہے ستان۔ میں آپ کو اس لفظ کی پہچان کرانے جا رہا ہوں کہ شب آپ سب جانتے ہیں رات کو کہتے ہیں، اور یہ لفظ ستان کی معنی ہے رہنے کی جگہ۔ یہ آپ سے نشین کرے کہ ستان کی معنی ہے رہنے کی جگہ، یعنی پرستان، پریوں کی رہنے کی جگہ، قبرستان، قبر والوں کی رہنے کی جگہ۔
پاکستان مسلمانوں کی رہنے کی جگہ، پاک لوگوں کی رہنے کی جگہ، ہندوستان ہندوؤں کی رہنے کی جگہ، بلوچستان بلوچوں کی رہنے کی جگہ، انگلستان انگریزوں کی رہنے کی جگہ. لیکن یہاں پہ جو لفظ آئے ہیں شبستان، مرکب لفظ ہے شب اور ستان کی، شبستان، اس کا مطلب ہے کہ رات گزارنے کی جگہ. اور ہم لوگ کہاں بھی رات گزارتے ہیں؟ ہم لوگ کہاں پہ رہ رہے ہیں؟ ہماری زندگی کے شب روز کہاں گزرتے ہیں؟ پاکستان میں گزرتے ہیں. یہ لفظ یہاں پر بطور استعارہ استعمال ہو چکا ہے اور اس سے مراد ہے ملک پاکستان. زینت خوبصورتی کو کہتے ہیں، آب و تاب کو کہتے ہیں، چمک دمک کو کہتے ہیں، رونق کو کہتے ہیں. اور مصر ثانی میں یہاں پہ لفظ ہے کہ کینچی، کینچی مین بنائی گئی، یعنی تصویر کھینچنا، تصویر بنانی، تصویر بنانا، یعنی یہاں پہ تصویر کھینچی گئی ہے. ہماری خون سے، ہماری خون سے، ہماری قربانیوں سے، ہمارے اسلاف کی قربانیوں سے کہ اس نے اپنا خون بہایا اور اسی ملک کو بنایا. تصویر آزادی، آزادی کی تصویر. میں آپ کے سامنے لکھ رہا پاکستان کی آزادی کا جو نقشہ، پاکستان کی آزادی کی خدوخال، پاکستان ملک کی بنیادی اور سرحدیں، اس کی یہ تصویر ہمارے اسلاف نے اپنا خون دے کر، اپنی قربانیاں دے کر اس کی یہ نقشہ، اس کی یہ تصویر اور اس کی یہ خدوخال اور اس کی یہ باڈی اور اس کی یہ سرحدیں بنا رکھی. 7واں شعر آپ کے سامنے ہے کہ تحیر ہے کتاب اللہ زیبتا کی نسیاں ہیں. تحیر وہی پہلے والا لفظ ہے تعجب، حیرت، اچھمبا. تحیر یعنی انسپائر ہو جانا. تحیر کی معنی ہے انسپائر، انسپائریشن، حیران ہونا، حیرت میں مبتلا ہو جانا، حیرت کی دریا میں ڈوب جانا. کتاب اللہ، اللہ کی کتاب، اور اللہ کی کتاب آپ سب جانتے ہیں کہ اسی زمانے میں صرف قرآن مجید ہے. پہلے زمانے میں اس وقت کے پیغمبر اور اس کی ان کے امتوں پر جو قرآن کتابیں آئے ہیں اس کی نہیں، اب قرآن مجید کی بات ہو رہی ہے. زیب تا کی نسیہ ہے. زیب مطلب خوبصورتی. یہاں پہ زینت جو آیا ہے، زیب زینت، سجدج. طاق الماری جو ہوتی ہے، جس کو ہم پشتوں میں طاق کہتے ہیں، جس میں ہم کوئی چیز یا کچھ رکھ دیتے ہیں. نسیامین رکھ لینا، اور ایسے رکھ لینے کے پھر اسی چیز کو بھول جانا. وہی والی بات ہے نا کہ نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، نہیں آتی تو یاد ان کی مہینوں تک نہیں آتی، مگر جب یاد آتے ہیں تو اکثر یاد آتے ہیں. لیکن ایسا نہیں ہے. ہم مسلمان ایسے ہو چکے ہیں کہ ہم نے قرآن مجید کو طاقوں میں رکھ کر، مطلب کہ اس کو سج دج کر، اس کو ہر قسم چیز مطلب پہنا کر ہم نے طاقوں میں رکھے ہیں، اور اس کو ایسے بھول گئی ہے کہ کب وہ ہم کو یاد نہیں آتے. پھر بھی وہی ہو جاتا ہے کہ جب یاد آتا ہے تو اکثر یاد آتے ہیں، لیکن پھر ہم کو قرآن مجید یاد نہیں آتا، ہم ایسے بھول گئی اس کو طاقوں میں رکھ کر. تعجب پھر وہی لفظ ہے، کوئی کرتا نہیں تفسیر آزادی، یعنی قرآن آیات قرآن پر کوئی عمل نہیں کرتا، کوئی اس کی تشریح و تفسیر نہیں کرتا، کہ کوئی اس پر عمل کر کے اپنی زندگی گزارنے کی تکافو نہیں کرتا. یہ تھے ان 2 اشعار کے 4 مصروں کے اندر استعمال ہونے والی معنی طلب یا مشکل الفاظ. ایک بار پھر میں آپ کو بتانے جاؤں گا کہ شبستان کی معنی ہے شب گزارنے کی جگہ، زینت کی معنی ہے خوبصورتی یا زیب دینا سجدج کی، اور یہاں پہ ہے کہ کھینچی گئی ہے، بنائی گئی ہے ہمارے خون سے، ہماری قربانیوں سے. تصویر آزادی، پاکستان کی آزادی کا جو نقشہ ہے، اس کی جو خدوخال اور سرحد ہے. تحیر من حیران ہونا، کتاب اللہ یعنی اللہ کی کتاب، زیبتا کی نسیاں طاقوں میں رکھ کر بھول جانا. اور آپ سب اپنے گھروں میں دیکھیں نا، مسجدوں میں دیکھیں نا، کتنی الماریاں بھری پڑی ہیں، لیکن جو بھی نمازی پہلے تو ہم مسجد جانے کی مطلب کہ زحمت نہیں کرتے. اگر غلطی سے ہم رستہ بھول جائے، بھولی بٹ کے رستے پر روانہ ہو کر مسجد میں داخل ہو جاتے ہیں، تو ایسی نماز پڑھتے جیسے گھاس چیرتے ہیں. اللہ کے سامنے کھڑے ہو کر ذہن میں کچھ اور خیالات، دنیاوی معاملات، دنیاوی تصویریں ہوتی ہیں.
وہ جو فراز کہتے ہیں نا کہ دل میں خدا کا ہونا بھی ضروری ہے فراز، دل میں خدا کا ہونا بھی ضروری ہے فراز، یوں سجدوں میں پڑے رہنے سے جنتیں نہیں ملتی۔ اور وہی والی شعر ہے کہ دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں ہے، دلوں کی عمارتوں میں کہیں بندگی نہیں ہے، پتھر کی مسجدوں میں خدا ڈھونڈتے ہیں لوگ۔ ہم پتھر کی مسجدوں میں خدا کو ڈھونڈتے ہیں، لیکن دل کے اندر ہم اس کو نہیں بساتے، دل کے اندر جان کر ہم اس کو تلاش نہیں کرتے کہ تو وہ تو ہمارے دل کے اندھیروں میں ہوتا ہے، دل کی تاریکیوں میں ہوتا ہے، دل کی گہرائی میں ہوتا ہے۔ تعجب ہے کوئی کرتا نہیں تفسیر آزادی، تفسیر آزادی یعنی قرآن مجید کی آیاتوں کی تفسیر تشریح کرنا، یعنی اس پر عمل کرنا۔ اب ہم ان اشعار کی تشریح کرنے جا رہے ہیں تو ملاحظہ ہو پہلے شعر کی تشریح کچھ یوں ہے۔ احسان دانش پچھلے 5 اشعار جو ہم پڑھ چکے ہیں، ہر شعر میں شاعر نے پاکستان کی آزادی، پاکستان کے آزاد کرانے کی خاطر ہمارے اسلاف نے جو قربانی دی ہیں، لوگوں کی جو مطلب کہ رشتے ناطے ٹوٹ گئے، لوگوں کے قافلے لوٹ لی گئے، لوگوں کا خون بہایا گیا، اسی شہادت پر لوگوں نے اس کے غموں پر جو آنسو بہائے، یہ ساری مشکلات اور اتنی ڈھیر ساری قربانیاں جو اسی پاکستان کے واسطے دی گئی ہے، ان سب کا ذکر ہو چکے۔ تو یہاں پر بھی شاعر پاکستان کی حقیقی آزادی کی خاطر بتانے چاہ رہے کہ یہ آزادی حقیقی آزادی ہے، یا یہاں پر ہم غلام ہوتی ہوئی زندگی گزار رہی ہے، اور یہاں بھی غلامی کی زندگی گزار کر ہم اپنے آپ کو جو آزاد کہتے ہیں، یعنی یہ ہم آزادی جیسے مقدس لفظ کی بھی حرمتی کرتے ہیں۔ دیکھیں شاعر کہتے ہیں کہ تعجب ہے غلامی کی شبستانوں کی زینت ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے یہ دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے، مجھے یہ دیکھ کر تعجب ہوتا ہے، حیرانی ہوتی ہے کہ جس آزادی کی تصویر ہم نے اپنا خون دے کر، ہم نے اپنی خون سے کھینچی ہے، یعنی جس آزادی کی تصویر ہم نے اپنی خون سے کھینچی ہے، مطلب اس کا یہ ہے کہ اپنا خون دے کر ہم نے جو آزادی حاصل کی ہے، اب وہ آزادی کی تصویر جو ہم نے اپنی خون سے کھینچی ہے، وہ غلامی کی خوابگاہوں کے جہاں پہ زندگی گزاری جاتی ہے، شب گزاری جاتی ہے، انہی خوابگاہوں کی زینت بن چکی ہے۔ دراصل شاعر کچھ شو کہنا چاہتا ہے، مطلوبہ شعر میں شاعر یہ کہنے کی کوشش کر رہا ہے، یہ ہمیں بتانے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان ڈھیر ساری قربانیوں کے بعد ہم کو ملنے والی آزادی حقیقی آزادی نہیں ہے، صحیح معنوں میں یہ صحیح آزادی نہیں ہے، حقیقی آزادی نہیں ہے۔ اور ہمیں یہ بتانے جا رہا ہے کہ ہم لوگوں میں، ہم مسلمانوں میں عمل کا مادہ مفقود ہو چکا ہے، ہم تو آسان ہو چکے ہیں، آگے بڑھنے کی تگافو اور کوشش نہیں کرتے، اور یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور ان جیسے اور جتنی بھی لادینی قوتیں ہیں، اس کی زیر اثر ہو کر، اس کی زیر اثر ذہنی غلام بن کر ہم زندگی گزارنے پر مجبور ہیں۔ ہم ذہنی غلام ہیں، اور یقین مانیں کہ یہ ذہنی غلامی سب سے خطرناک اور سب سے معیوب غلامی ہے۔ اگر کسی کے ہاتھ میں زنجیریں، ہتھکڑیاں، پاؤں میں بیڑی اور گردن میں سلاسل ہوتے ہیں، تو وہ سلاسل ہوتے ہیں، اور وہ کسی جیل خانے میں، زندان میں بند ہوتا ہے، تو اس کی یہ غلامی، اس کی یہ مطلب کہ اس کی یہ غلامی، اس کی یہ جو قیدی بن کر اس میں زندگی گزارے، یہ اتنی خطرناک غلامی نہیں ہے۔ لیکن یہ جو انسان ذہنی غلام ہوتا ہے، یہ اپنے حق کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا، اپنی مرضی کے مطابق، اپنی اختیار کے مطابق زندگی گزار نہیں سکتا، بلکہ یہ جو اس کی طاغوتی طاقت ہے، اس کو جو کچھ کہتے ہیں، یہ اس کی سامنے اپنا سر تسلیم خم کر کے اس کی بتائی ہوئی رستے پر روانہ ہو جاتے ہیں، اور اپنی زندگی بیکار ہو جاتی ہے۔ دوبارہ میں اس شعر کی تشریح کرنے جا رہا ہوں، سنیے۔ تعجب ہے غلامی کی شبستانوں کی زینت ہے۔ شاعر کہتے ہیں کہ مجھے یہ دیکھ کر بڑی حیرت ہوتی ہے، حیرانی ہوتی ہے کہ آزادی کی جو تصویر ہم نے اپنی خون سے کھینچی ہے،
مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ آزادی جس کے لیے ہم نے اپنا خون بہایا، ہم نے اپنا خون بہا کر جو آزادی ہم نے حاصل کی ہے، صحیح معنوں میں ہم کو حقیقی آزادی نہیں ملی ہے۔ یہ آزادی صحیح معنوں میں آزادی نہیں ہے، بلکہ یہ آزادی کے نام پر ہمارے ساتھ ایک ناٹک کیا جا رہا ہے۔ دراصل شاعر کچھ یوں کہنا چاہتا ہے کہ اتنی ڈھیر ساری قربانیوں کی بات کی، لہو برساں، بہے آنسو، لٹے رہنو، کٹی رشتے، یہ ساری قربانیاں دے کر اس کے بعد ہم کو ملنے والی آزادی صحیح معنوں میں آزادی نہیں۔ یہ آزادی کے نام پر ہم کو دھوکہ دیا جا رہا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ ہم میں عمل کا مادہ مفقود ہو چکا ہے، ہم تن آسان ہو چکے ہیں، ہم آگے بڑھنے کی کوشش نہیں کرتے۔ یہی وجہ ہے کہ امریکہ اور ان جیسی دیگر لادینی طاقتوں کے زیر اثر ہم ذہنی غلام بن کر زندگی گزارنے پر اور اپنا اختیار، اپنے حق کے لیے آواز اٹھانا اور اپنی مرضی کے مطابق زندگی گزارنا، یہ سہولیات ہم کو میسر اور اویلیبل نہیں ہے، بلکہ ہم کو آزادی جیسی مقدس لفظ کے نام پر دھوکہ دیا جا رہا ہے۔ ساتواں شعر ہے کہ تحیر ہے کتاب اللہ ذی بتا کی نسیہ ہے۔ تحیر ہے، پھر وہی بات ہے، تعجب ہے، تحیر ہے، وہی والی بات ہے۔ شاعر کہتے کہ حیرانی کی بات یہ ہے کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی بیچی ہوئی کتاب، اللہ تعالیٰ نے جو کتاب بیچی ہے، کہتے کہ اللہ تعالیٰ کی مسلمان نے اللہ تعالیٰ کی بیچی ہوئی کتاب یعنی قرآن مجید کو طاقوں میں سجا کر بھول گئی ہے۔ ہم مسلمان اللہ تعالیٰ کی بیچی ہوئی کتابوں کو، قرآن کو طاقوں میں رکھ کر بھول گئے۔ اور حیرت کی انتہا یہ بھی ہے کہ کوئی اسی کتاب کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ کوئی بھی انسان اسی کتاب کو پڑھ کر سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اور یہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم نے کبھی قرآن کے درس و تدریس، اس کی تفسیر و تشریح کی کوشش نہیں کی۔ پہلے تو ہم قرآن کو ہاتھ نہیں لگاتے، اگر کہیں مشکل سے ہم ہاتھ لگا دیتے ہیں تو 4-10 آیات کی تلاوت کر کے ہم اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اس کی میننگ، اس کی تفسیر و تشریح ہماری سمجھ میں بالکل نہیں آتی ہے۔ اگر کوئی مولوی صاحب، اگر کوئی استاد درس و تدریس کرنے لگتا ہے تو ہم اس سے دور بھاگتے ہیں۔ یہی وجہ کہ ہم کو قرآن کے بارے میں پتہ نہیں ہے کہ اس میں اللہ تعالیٰ نے بیان کیا کیا ہے، اس میں آزادی کے بارے میں کیا حکم ہے، اور اپنی زندگی گزارنے کے اصول کیا ہے۔ تو یہ شاعر کہتے ہیں کہ کوئی بھی انسان اسے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور ہر شخص اس قرآن میں، اس قرآن کی آیات میں آزادی کی جو تفسیر بیان کی گئی ہے اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، کیونکہ ہم قرآن نہیں پڑھتے، قرآن کی تفسیر و تشریح ہم کو نہیں آوت ہے۔ تو پھر اس میں اللہ تعالیٰ نے آزادی کی جو تفسیر بیان کی ہے، اس کا جو مطلب بیان کیا ہے، وہ ہمارے سمجھ میں نہیں آوت ہے، ہم اس سے قاصر ہیں۔ یہ کتاب یعنی قرآن مجید، جس میں دنیا کی امامت کا نسخہ دیا گیا ہے، اس میں اللہ تعالیٰ نے پورا کا پورا بیان کیا ہے، اس میں سارے احکامات بیان کیے ہیں کہ کس طریقے سے تم نے دنیا کو فتح کرنا ہے، کس طریقے سے تم نے اس کو اپنی چنگل میں کرنا ہے، کس طریقے سے تم اس کا حکمران بنو گے اور یہ تمہاری حکمرانی میں ہوگی۔ اس میں یہ نسخہ بیان کیا گیا ہے، لیکن یقین مانیں کہ ہم تمام مسلمانوں میں اس قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے، کسی کے پاس یہ وقت نہیں ہے کہ اس پہ عمل کرے، اس کی تفسیر تشریح کرے اور اس کو سمجھ آوت ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا میں ذلیل، خوار اور بے عزت ہو رہی ہے، رسوا ہو رہی ہے۔ وہ معزز زمانے میں مسلمان ہو کر، اقبال جو کہتے ہیں کہ وہ معزز تھے زمانے میں مسلمان ہو کر۔ کون معزز تھے؟ ہمارے اسلاف معزز تھے، ہمارے بڑے معزز تھے، ہمارے پیغمبر، ہمارے خلفائے راشدین، ہمارے اصحاب کرام جو ہے نا وہ معزز تھے۔
اور تم خار ہوئی تارک قرآ ہو کر، ہم جو ذلیل اور خار ہو رہی ہے، یہی وجہ کہ ہم قرآن کو چھوڑ گئے ہیں، ہم نے قرآن کو پسی پش ڈالا ہے، یہ وجہ کہ ہم برباد ہو رہی ہے۔ دوبارہ سنیے، اس شعر کی تشریح میں کرنے جا رہا ہوں۔ احسان دانش کہتے ہیں کہ مجھے کہ حیرت کی بات یہ ہے، تحیر حیرت کی بات بھی ہے، اچنبے کی بات یہ کہ مسلمان اللہ تعالیٰ کی بھیجی ہوئی کتاب قرآن مجید کو تاپوں میں رکھ کر بھول گئی ہے، اس کو غلطی سے بھی ہاتھ نہیں لگاتا۔ اور حیرت کی بات یہ ہے کہ غلطی سے ہاتھ نہ لگانے کی وجہ سے اس قرآن مجید کی کوئی بھی پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا، اور کوئی بھی مسلمان اس قرآن مجید کے پڑھنے کی کوشش نہیں کرتا اور اسی سمجھنے کی کوشش نہیں کرتا۔ اس کو پڑھ کر اس کی سمجھنے کی کوشش کوئی بھی مسلمان نہیں کرتا۔ اور اس قرآن کے اندر آزادی کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے، کوئی بھی انسان نہیں سمجھتا۔ ہر شخص، ہر فرد، ہر مسلمان اس قرآن مجید کے اندر آزادی کا جو مفہوم بیان کیا گیا ہے، اس کو سمجھنے سے قاصر ہے، سمجھ میں نہیں آتے، کیونکہ کوئی ہاتھ نہیں لگاتا، کوئی تفسیر نہیں کرتا، کوئی تشریح نہیں کرتا، کوئی ترجمہ نہیں کرتا، کوئی درس نہیں کرتا، کوئی تدریس نہیں کرتا، کوئی تلاوت نہیں کرتا۔ اور یہ ایسی کتاب ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب میں دنیا کی امامت کا نسخہ دیا ہے، لیکن ہم مسلمانوں میں اس قرآن مجید سے فائدہ اٹھانے کے لیے کسی کے پاس وقت نہیں ہے کہ ہم اسی قرآن مجید کو پڑھ کر اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کی تفسیر کریں، اس کی تشریح کریں، اس پر عمل پیرا ہو کر ہم اس سے فائدہ اٹھائیں۔ یہی وجہ ہے کہ آج ہم دنیا میں ذلیل، خوار اور رسوا ہو رہی ہے، بے عزت ہو رہی ہے، اور اسی دنیا میں ہمارا کوئی مقام نہیں ہے۔ سب جتنی بھی طاغوتی طاقتیں ہیں، جتنی بھی امریکہ ہے، اسرائیل ہے، جرمنی ہے، فرانس ہے، اسپین ہے، اسرائیل ہے، انگلینڈ ہے، یہ سب جو ہے نا ہم کو اپنی پاؤں تلے روند رہی ہے، ہم پر ڈومیننٹ ہے۔ وہ جو کچھ کہتے ہیں ہم اسی کے راستے پر جو ہے نا اپنی زندگی گزار رہے ہیں۔ امید ہے ان دو اشعار کے جو مشکل الفاظ ہیں، اس کی مطالب اور مفہوم بھی آپ سمجھ چکے ہوں گے، اور یہ تشریحات بھی آپ کی سمجھ میں آ گئی۔ اسی لیے اگلے لیکچر کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔